علمی ترقی کے بعد انسانوں کو جوڑنے کے لیے مذہب لازمی نہیں۔ ڈاکٹر پرویز ہودبھائی ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور مذہبی رویوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ بالکل یہی برتاؤ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ہم کسی انسان کی ایک بات سے اختلاف کرنے پر اس کی باقی ساری خدمات اور پوری شخصیت کو رد کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں ایک تاثر قائم کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز ہودبھائی سے چند سال قبل ایک انٹرویو کے دوران سائنس اور مذہب کے موضوع پر کچھ سوال پوچھے گئے۔ یہ انٹرویو یوٹیوب چینل ریزوننس پر موجود ہے۔ یہاں ان سوالات اور ڈاکٹر ہودبھائی کے جوابات کو ترتیب دے کر راکم نے انہیں اپنی فہم کے مطابق پیش کیا ہے۔ سوال: سائنسی فکر کی مخالفت میں اکثر مذہبی طبقہ ہی کیوں سامنے آتا ہے؟ جواب: کیونکہ مذہبی طبقات عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ان کے مذہب کی بنیادیں اکھاڑ رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر سائنسی طریقہ کار مان لیا تو ہمارے عقائد ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ سفارہ ہو کر سائنس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ کیا سائنس اور مذہب ایک ہو سکتے ہیں؟ اکثر سائنسدان کسی مذہبی عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ کے ہاں خدا کا تصور ملتا ہے لیکن وہ بھی کسی خاص مذہب کے قائل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سائنسی ترقی کے لیے کسی مذہبی کتاب یا عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس اپنی ترقی کی راہ خود پیدا کرتی ہے اور اپنے مسائل اپنے ہی طریقے سے حل کرتی ہے۔ مذہبی کتابیں جو صدیوں پرانی ہیں وہ آج کل کی سائنس میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ سوال: کیا سائنس سے خدا کے وجود کا انکار یا ثبوت ممکن ہے؟ جواب: ایسے سائنسدان نہ ہونے کے برابر ہیں جو کہتے ہیں کہ سائنس خدا کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ یہ بہت غیر سائنسی بات ہے کہ ہم خدا کے وجود کو سائنس سے دیکھیں۔ فزکس میں بھی جن چیزوں کے وجود کو مانا گیا ہے جیسے کوارکس وغیرہ تو ان کے مادی مظاہر یا تجربات میں دہرا کر مانا گیا ہے، لیکن جنات یا فرشتے یا ایسی چیزیں جن کی عدم موجودگی ہم ثابت نہیں کر سکتے، ان کا وجود سائنس ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ ان پر سائنسی تجربات ممکن نہیں ہیں۔ سوال: سائنس کے ہوتے ہوئے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ جواب: تاریخی طور پر مذہب سے انسانوں کا اتحاد بنا اور یہ اتحاد پھر سماج کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ جانوروں میں مذہب نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال پہلے مذہب کی وجہ سے انسانوں کی تہذیبی زندگی نے جنم لیا۔ اب انسان کا علم بہت آگے جا چکا ہے، اب لوگوں کو جوڑنے کے لیے مذہب لازمی نہیں ہے۔ سوال: کیا کوانٹم فیلڈ تھیوری نے مذہب کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ اس تھیوری سے ہم ہر شے کو سمجھ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے۔ اس سے بہت پہلے جو کلاسیکل فزکس تھی اس نے بھی مذہب کی قائم کردہ بہت سی باتوں کو غلط ثابت کر دیا تھا، جیسے فلکیات نے علم نجوم وغیرہ کو رد کر دیا تھا۔ ایسے ہی کوانٹم فیلڈ تھیوری ایک بہت ہی خوبصورت ایجاد ہے لیکن اس سے ہم مذہب کی نفی یا اثبات کا کام نہیں لے سکتے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ سوال: اکثر مذاہب کی مقدس کتابوں میں بعض آیات ایسی ہیں جو سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں، کیا وہ ان مذاہب کو سچا نہیں ثابت کر سکتی؟ جواب: کیسے کر سکتی ہیں؟ مذہب کی سچائی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ایسی باتیں یونانی فلسفہ میں بھی مل جائیں گی، جیسے ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے۔ اب یہی بات کچھ مذہبی کتابوں میں بھی شامل ہو گئی۔ اس کو سچ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی غلط، کیونکہ زندگی پانی سے بنی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن صرف پانی سے ہی تو نہیں بنی، اس کا ایک اور پروسیس ہے جس میں بہت سے اجزاء شامل ہیں۔ ایسے ہی کچھ باتیں ہزاروں سال پہلے ایمبریولوجی سے متعلق بھی ایسی ہی مبہم ہوتی تھیں۔ اب کوئی کتاب کہتی ہے کہ یہ سب خدا کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے مان لیا جائے گا، لیکن اسے سچ یا غلط جانچنے کا کوئی جواز نہیں۔ سوال: کیا سائنسی علم انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے؟ جواب: اکثر لوگ سائنس سے الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سائنس پڑھنے والا ملحد ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، یا ہماری اقدار کیا ہونی چاہیے، یا مرنے کے بعد کیا ہوگا وغیرہ۔ کچھ سوالوں میں تو جواب مل جاتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو پہلے سے موجود جواب سے تسلی نہیں ملتی، اور سائنس بھی ان سوالوں پر زیادہ کچھ نہیں کہہ پاتی، اس لیے نفسیاتی تقاضا پورا کرنے کے لیے ماورائی قوتوں کی ضرورت موجود رہے گی۔ سوال: سائنس نے تخلیقی قوت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے تو کیا سائنس نے اب انسان کو قدرت کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے؟ جواب: سائنس نے انسانوں کو ہزاروں سال کے غلط فلسفے سے آزاد کرایا ہے۔ انسان نے فطرت کی قوتوں کو ہی سمجھ کر ان سے نئی نئی ایجادات کی ہیں۔ کسی بھی ایجاد میں کوئی فطرت کا قانون نہیں توڑا گیا۔ مثلا ہوائی جہاز جب زمین سے اوپر اڑتا ہے تو وہ گریوٹی کے قانون کو نہیں توڑتا بلکہ ایرو ڈائنامکس کی مدد سے گریوٹی کے خلاف قوت پیدا کرتا ہے جس سے دونوں کے بیچ توازن قائم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آواز اور ویڈیو کا ایک سے دوسری جگہ تک جانا بھی خلاف عقل نہیں بلکہ عقل کے اصولوں کے مطابق ہے۔ پچھلے دور میں جب لوگوں کو ان اصولوں کی سمجھ نہیں تھی تو ان کے لیے ہوائی جہاز اور دور دراز ویڈیو ملاقات وغیرہ خلاف عقل باتیں لگتی تھیں۔ یہ ایک مغالطہ ہے کہ نئی سائنس پرانی سائنس کو باطل کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پرانی سائنس ناکافی ہو جاتی ہے لیکن غلط نہیں ہوتی، جیسے کہ نیوٹن کی سائنس آج بھی تمام کی تمام انجینئرنگ اور دیگر ٹیکنالوجی میں ویسے ہی استعمال ہوتی ہے جیسے کہ کوانٹم میکینکس سے پہلے ہوتی تھی۔ سوال: مذہب کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے؟ مذہب کا اثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں تو جگہ جگہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ہر طرح کی قدغنیں ہیں، ہمارا سماج اس سے بھرا پڑا ہے۔ سائنس آپ کے سماجی کردار پر کوئی قید نہیں لگاتی، آپ جو چاہیں کھائیں پئیں یا پہنیں، اس سے سائنس کو کوئی سروکار نہیں۔ سائنس آپ کو ان کاموں سے نہیں روکتی، رہن سہن اور اقدار آپ کو اس جگہ سے ہی ملتے ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے یا رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: کیا سائنس کو ایک مذہب کہا جا سکتا ہے؟ جواب: کچھ لوگ سائنس کو بھی مذہب کہتے ہیں
मगर साइंस हर वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। साइंसदान तो इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई नया साइंसी तजर्बा या सबूत आएगा, हम अगले मरहले की तरफ जा सकें। जैसा कि पार्टिकल फिजिक्स में हज़ारों साइंसदान स्टैंडर्ड मॉडल को नाकाफ़ी साबित करके मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं। साइंस कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर कोई नज़रिया ज़्यादा देर तक आगे ना बढ़े तो इससे मायूसी फैलती है। जैसे कि अब्दुल सलाम और वाइबर्ग और ग्लाशो का नज़रिया काफ़ी देर से कायम है, तो अब इससे मायूसी फैल रही है। साइंस इस बात से खुश होती है कि साबित नाकाफ़ी है और फिर आगे बढ़ने के रास्ते तलाश किए जाएं। सवाल, क्वांटम फिजिक्स के कवानीन हमारी क्लासिकल दुनिया की वजाहत कैसे कर सकते हैं? मंतक का कायदा है कि कुल अपने अज्जा का मुरक्कब होता है, यानी छोटी चीज़ों को जोड़ने से बड़ी चीज़ें बनती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों की सिफात छोटी चीज़ों से मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स में भी ऐसा हो सकता है। मसलन एक जहाज़ के पुर्जे अलग अलग करके देखें तो क्या ये सोचा जा सकता है कि ये छोटे छोटे पुर्जे मिलकर हवा में उड़ सकते हैं? सवाल, क्या खुदा है या नहीं? जवाब, ये साइंस का सवाल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि खुदा है तो इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि इन्हें बचपन से मानने के लिए कहा गया था, इसलिए मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ऐसे लोगों की तादाद निस्बतन बहुत ही कम है, शायद 1% से भी कम है, जो जिस मजहब में पैदा होता है इसी में दम तोड़ता है। मजहब तब्दील करने वाले भी नहायत कम हैं। बुनियादी बात यह है कि इंसान जिस मजहब में पैदा होता है इसी को सही और सच्चा मानता है।